شاہ صاحب سے ایک سوال وہ جو میں نے کیا تھا وہ رشیا والا اپنا اپنا جواب دیں. کیا نصاب میں کوئی فرق تھا سر؟ نصاب میں یونیورسٹی لیول پر کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے. سب نے ایک ہی باتیں لکھی ہوئی. ہم سب نے وہی کلاسیکل کور کورسز جو ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے وہ پڑھنے ہوتے ہیں, پڑھانے ہوتے ہیں. فرق آتا ہے کہ آپ ان سبجیکٹس کو پڑھانے کے بعد, میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہماری یونیورسٹیز میں سب کچھ برا نہیں ہے, کچھ اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, اچھے پروفیشنلس بھی پیدا ہو جاتے ہیں, مگر وہ نصاب کی جو پراپر امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی. وہ اس میں مسائل کی کمی آتا ہے کہ کیا میں کتنی ایکسٹرا کلاسز ارینج کر رہا ہوں فار پرابلم سالونگ, فار ڈسکشن. یہ سب چیزیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک طبقاتی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سب تبھی کریں گے جب ہم اپنے تعلیم کو اہمیت دیں گے, جب ہماری اپنی انوالومنٹ ہوگی اس نصاب اس یونیورسٹیز میں اور ان اداروں میں. میں اسکولوں کی بات نہیں کر رہا, میری ساری زندگی کا ایکسپیرینس یونیورسٹی کا ہے, سو آئی وڈ پریفر کہ میں اسی پر بات کروں. مگر میں یہ ساتھ ساتھ سمجھتا ہوں کہ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پر تعلیم بھی ہے, وہاں پر تدریس بھی ہے, وہاں پر بہت کچھ ہے, سوک سینس بھی ہے جو کہ اب شاید نہیں سکھائی جاتی ہے. پورا باہر مل کے سارا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں. سو implementation, problem solving, applying your knowledge, ان سب چیزوں کا جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ ہماری یونیورسٹیز میں موجود نہیں ہے. اس وقت دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اے آئی آ گیا, ایوری باڈی نوز اے آئی. کیا ہم اے آئی کو پراپرلی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس سے ہم کریٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. We are not using it the way it ought to be. کل کو کوئی اور چیز آ رہی ہے تو یہ ہم کو ایک براڈ بیسڈ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے کہ ہم سب کچھ پڑھ کے چلیں تاکہ جو بھی ایک ریپڈلی چینجنگ ورلڈ ہے اس میں ہم ایڈجسٹ کر سکیں. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, آپ نے روس کی بات کی. میں جو کہ سوویت یونین میں رہا تب روس حصہ تھا سوویت یونین کا, تو جو دوسری اسٹیٹس تھیں ازبیکستان میں وہ 14-15 پوری اسٹیٹس تھیں, ان میں اسکول ایجوکیشن اپنی مادری زبان میں دی جاتی تھی. رشین واز ٹاٹ ایز اے لنک لینگویج. ساتھ ساتھ کوئی کیونکہ رشین پاپولیشن ہر جگہ زیادہ تھی, رشین اسکولس بھی تھے, مگر ان کا جو بیسک بنیادی نظام تھا وہ اپنی مادری زبان. ان کو یہ کمپلیکس نہیں تھا کہ وہ انگریزی بول سکتے یا نہیں بول سکتے, بیکاز وہ اس طرح سے کالونائز نہیں ہوئے تھے جیسے ہم لوگ ہیں. آج انگریزی بول رہا ہے نہ صرف آپ کو نوکریاں دلاتا ہے مگر ایک اسٹیٹس کی بھی اعلان ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو. اور اب دوسرا جو فرق ہے وہاں پر اور آج بھی ہے, ہر ایگزام جو ہے وہ اورل ایگزام ہوتا ہے. آپ گئے, آپ نے پرچہ اٹھایا, 3-4 ٹیچر بیٹھے ہوئے, آپ نے آدھا گھنٹہ تیاری کی, ہر پرچہ مختلف ہے. آپ ٹیچر کے پاس جا کر پوچھیں, بیٹھ کے پھر وہ دوسرا شروع کرتا ہے, وہ 10 منٹ پوچھے, گھنٹہ پوچھے, وہ اس کی مرضی. اس کے بعد وہ وہی نمبر لگا کے. سو میموری ہر جگہ تھوڑی حد تک تو امپورٹنٹ ہوتی ہے, بٹ انڈرسٹینڈنگ کا ٹیسٹ جو ہے وہ وائوا سے ہی آتا ہے. تو ہر تھیوری کے پیپر کا بھی ہم وائوا دیتے ہیں. یہاں تو پریکٹیکل ایگزام کو ہی ہم رد کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. تو یہاں بہت بیسک ایشوز ہیں. نصاب تو ایک سینٹینسز, اس کی لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. تھینک یو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ترکی میں بھی پڑھایا ہے, تو وہاں کا نظام تعلیم بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں میں اس وقت اور بات جی یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. ریپیٹیشن کا کوئی میرا نہیں خیال کہ ہونی چاہیے. جی آخر میں کوشچن میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. میں نے بات کی تھی اسپیس نہیں کو چھوڑ رہا, جو اوپر بیٹھا ہے
وہ اسپیس نہیں چھوڑ رہا. اس اسپیس کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے ایجوکیشنل سسٹم کہ وہ اوپر والا اپنی اسپیس چھوڑے گا. پار کی بنیاد پر وہ سارا اسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے اور وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. جب وہ اسپیس چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو کس طرح سے اس میں ہم چیزوں کو ایوالو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. یہ گفتگو کی ہے حسن علی شاہ صاحب کی گفتگو، سید عظیم کی اور سلمان مقصود صاحب کی اور رحمان صاحب کی، سعید بٹرا صاحب کی، اور پھر آپ لوگوں نے جس طرح سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اپنے اپنے زاویے سے بات کی، ان سب کا جو ایسنس ہے میں اس پہ بات کروں. ساری گفتگو کا جوہر یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. ہمارا جو نظام ہے اس پر لے دے ہوئی ہے، نصاب پر بھی لے دے ہوئی ہے، اور جو معاشرے میں رائج سسٹم ہے اس پر بھی لے دے. معاملہ یہ ہے کہ جب کارل مارکس نے کیپٹل پر بات کی، مشہور کتاب داس کیپٹل، جس کا ترجمہ انگریزی میں کیپٹل کے نام سے ہوتی ہے، کیپٹل، اس میں بنیادی بات اس نے کی کہ کس طرح سے سرمایہ جو ہے وہ پیدا غریب کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمارت جو بناتے ہیں اور اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ عمرہ ہوتے ہیں، وہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے یہ گلوبل ولیج میں ایگزسٹ کر رہا ہے. اس میں دو ملک ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں جن میں مذہب کو بنیاد بنایا گیا ہے. ایک اسرائیل ہے، وہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ پورا جو ان کا استحقاق ہے ان علاقوں پر وہ دوبارہ وہ قابض ہو جائیں، اور اس میں ان کی جو یہودی سلسلہ ہے یہودیت کا وہ رائج. دوسرا یہ پاکستان جو بنا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو بات کی گئی ہے یہاں اور لوگ بھی رہتے تھے، اقلیتیں تھیں یا انسان تھے جو جن کے مذاہب تھے وہ بھی یہاں رہتے تھے. انہی علاقوں میں جو تقسیم پاکستان کی ہوئی تو اس میں موجود ہیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اس میں بنگلہ دیش تھا یا مشرقی پاکستان، اس میں ہندوؤں کی جو تعداد تھی، جو دیگر مذاہب کے لوگوں کی بڑی تعداد تھی. لیکن نقطہ نظر یہی بنایا گیا کہ پاکستان جو ہے یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنائی گئی ہے بر صغیر کے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر مشترکہ ہندوستان میں رہے تو ہندو جو ہے وہ ان پر ڈومینیشن ہو جائے گی اس کی، اور مسلمان جو ہے جیسے پہلے پسماندہ ہیں، انگریزوں کے دور میں بھی پسماندہ تھے، تو مزید پسماندہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہم ایک ایسے ملک کا مطالبہ کریں کہ جس میں وہ اپنے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں. یہ اور قرارداد پاکستان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بنگال میں اے کے فضل الحق نے وہ پیش کی قرارداد، اور اس میں واضح طور پر انہوں نے اسٹیٹس کے لفظ لکھے تھے، اس میں ایک اسٹیٹ کی بات نہیں تھی اس وقت. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ایک اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ آ گیا، لیکن اب بھی پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جو صوبے ہیں ان کی کسی نہ کسی حد تک خود مختاریاں ہیں. تو وہ اسٹیٹس کی جمع ہے، یعنی بلوچستان بھی ایک اسٹیٹ، خیبر پختونخوا بھی ایک اسٹیٹ، پنجاب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ، اور پھر جو دوسرے گلگت بلتستان، اور تو یہ ایک اسٹیٹس کا ہی مجموعہ ہے.
جو کہ ریٹیفائی کر لیا گیا بعد میں. ایک اسٹیٹ سے 1 یونٹ جب ٹوٹا ہے تو اس وقت تو صرف 2 یعنی 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد یہ جو علاقے ہیں ان کی ریٹیفیکیشن ہوئی، ورنہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان 2 علاقے. تو اصل سوال جو ہے، جیسے میں نے کارل مارکس کی بات کی، وہ سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنے لیے بھی کچھ کر رہا ہے یا وہ سب کچھ دوسروں کے لیے کر رہا ہے. اور یہ جو نصاب ہیں، یہ نصاب ہمیں اپنے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں کرتی، کیونکہ یہ وہ جو سسٹم لارڈ میکالے والا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم رائج کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اگر ہندوستان میں ہندو جو ہیں، یہ اس پہلی دفعہ کلکتے کے حوالے سے یہ بات، اگر ہندو جو ہیں وہ عیسائی نہیں ہوں گے تو ہندو اور ہندو بھی نہیں رہیں گے. تشکیک پر مبنی ایک نظام، وہ تشکیک پر مبنی نظام آج بھی ہے. میں آپ کو مائیکل ڈی اونامونو، جو ایک اسپینش شارٹ اسٹوری رائٹر، اس کے ایک پادری کی کہانی، اس کی ڈائری پہ ایک کہانی ہے. وہ ایتھیسٹ ہے، پادری نہیں مانتا ہے عیسائیت کو اندر سے، نہ حضرت عیسیٰ کو، نہ حضرت مریم کو، نہ خدا. لیکن اس میں یہ بات ہے اس افسانے میں کہ یہ لوگ جو دکھی ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے لیے کوئی اپائے نہیں ہے سوسائٹی میں، کم از کم ان سے ان کا وہ سہارا تو نہ چھینے جو مذہب نے انہیں مہیا کیا. یہ مائیکل ڈی اونامونو کی بات ہے. وہ ایتھیسٹ ہے، لیکن وہ لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو مذہب کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے اور ان کے زخموں پر مرہم کرتا ہے. تو یہ جو ایلینیشن کا کانسیپٹ ہے، اصل بنیاد یہ کہ ہم اپنی جو محنت کرتے ہیں اس میں ہم اپنے لیے نہیں کرتے ہیں. جیسے مجید امجد نے کہا کہ اور اب یہ سوچتا ہوں جرم یہ روا رکھتا، میں عمر اپنے لیے بھی تو کچھ بچا رکھتا. کیا آپ اپنے خود سوال کریں اپنے آپ سے، کیا آپ کی عمر جو ہے آپ کے لیے ہے یا آپ نے اپنی عمر جو ہے دوسروں کو سونپ دی ہے؟ یہی ایلینیشن ہے. کیپٹلزم موجود ہے. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آج زمانہ بدل گیا ہے، کچھ نہیں بدلا. سرمایہ وہیں پہ ہے، سرمایہ کے ذریعے سے ایکسپلائٹیشن وہیں پہ ہے. اے آئی ہے تو اے آئی کو مفت نہیں ہے، آپ اس کے پے کر رہے ہیں. کوئی چیز ادھر مفت نہیں ملتی ہے. لہذا ہمیں خریدنی پڑتی ہے. تو جن سوسائٹیز میں یہ حال ہو کمرشلزم کا کہ انہیں ہر چیز خریدنی پڑے اور کسی کو امیر سے امیر تر کرنا پڑے اور باقی لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں، تو وہاں معاملہ جو ہے وہ سسٹم پوری تبدیلی کی طرف جاتا ہے. رشیا کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، ایک زمانہ تھا آئیڈیلسٹک حوالے سے ہم ان ملکوں کو دیکھتے تھے، لیکن ان ملکوں میں بھی وہی کیپٹلزم کا نظام ہے. نام لیتے ہیں سوشلزم کا، بات کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے
जिस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज से वो पैसे कमा रहे हैं और दुनिया में अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, वो वही काम है जो अमेरिका कर रहे हैं, वो वही काम है जो यूरोप के दूसरे मुल्क कर रहे हैं। और हमें मंडियां बना दिया गया। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी, 5 साल मंसूबे थे, इंडस्ट्री लगी, बड़े पैमाने पे लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस सारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया और हमें कंज्यूमर बना दिया गया। हमें कंज्यूमर क्यों बना दिया गया? कि हम एक मंडी के तौर पर उभर सकें। और ये जो हम ज़ुबानों की बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मादरी ज़ुबानें जो हैं बड़ी अहम हैं, लेकिन मादरी ज़ुबानों में पढ़ाया क्या जाएगा? कौन सा नुक्ता नज़र दिया जाएगा? क्या आप अगर पंजाबी यहाँ पे राइट कर देते हैं तो पंजाबी में यह पूरा हो जाएगा कि हम पंजाबी से पेट भर सकते हैं? पंजाबी ज़ुबान से पेट तो नहीं, ज़ुबानें हमारा पेट नहीं भरती, लेकिन ज़ुबानों के अंदर वो नुक्ता नज़र लाना ज़रूरी है कि जिससे 95%, 97% लोग जो हैं वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। ये जो गुलाम बने हुए हैं, ये जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए भी कुछ कर सकें। वो नुक्ता नज़र अगर आएगा ज़ुबानों में तो ठीक है, लेकिन महज ज़ुबान जो है वो आपके की शख्सियत को बदल नहीं सकती। ज़ुबान के अंदर जो नुक्ता नज़र है, असल में वो आपकी शख्सियत को बदल। अब रही ये बात के इंटेलेक्चुअल जो हैं वो पैदा नहीं हो रहे, क्यों नहीं पैदा हो रहे? सब बैठे हैं, आपने सबने बातें की हैं, आपने अपने ज़हन को इस्तेमाल किया है, आप गाइड कर रहे हैं। कहाँ से आए? यही तो निसाब थे जो पढ़े गए, लेकिन क्रिटिकली हमने पढ़ा। इन निसाबों को हमने एज सच नहीं पढ़ा। ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो निसाबों को क्रिटिकली पढ़ा गया है। मसरत मेरे ज़माने में अंग्रेजी में कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैं ऐसे इशारतन आपसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर जमील की कहानी, इंटरमीडिएट के कोर्स, वो जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, वो आला स्कूलों में, मिशन स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये इल्मी बनाया जा रहा है, लेकिन क्रिटिकली हमने देखा कि ये तो ब्यूरोक्रेट पैदा करने की एक साजिश है, और वो साजिश आज कामयाब है। लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल बनने से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट बनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लाखों में खेलते हैं, अरबों में खेलते हैं। जहाँ 4 ट्रायल सिस्टम था पाकिस्तान में, दर्जा 4 दोम, दर्जा अव्वल, उसको पहले 22 में बदला गया, 22 के बाद फिर चलते चले गए, और अब हालत ये है कि 28-28 लाख तनख्वाहें हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे भी ज़्यादा हैं, बात से भी ज़्यादा। और वो जो लेक्चरर था 1970 वाला, जब इंडस्ट्री लग रही थी, इंडस्ट्री काम कर रही थी, 5 साल मंसूबे काम कर रहे थे, ये डैम सारे उस ज़माने में बने। बाद में क्या बना है? उस वक्त एक लेक्चरर याह्या खां के दौर में रावी रोड कॉलेज नया खुला था टिम्बर मार्केट में, तो उसकी जो मई जून की तनख्वाह थी वो 450 रुपया थी। 350 से 100 रुपया और बढ़ाया था तो 450 हुई थी। 3 तोले सोना आता था। मुझे ये बताएं, और जो प्रोफेसर था 700-800 लेता था, उसी के मुताबिक आप देख लें कि कितना सोना, 8-10 तोले सोना प्रोफेसर लेता है। आज वो 50 लाख 50 लाख देते हैं अपने मंजूर नज़र लोगों को, अपने उन लोगों को जो उनकी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। चंद लोग जो अमीर से अमीर तर हो गए हैं,
ان کو دیتے ہیں. عام آدمی تو بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. عام آدمی جو ہے آپ اپنے بچے نہروں میں پھینک رہے ہیں. وہ دودھ نہیں پلا سکتے, روٹی نہیں کھلا سکتے. کیا یہ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں یہی ہونا تھا؟ میں کوئی زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے میں نے بائبل ڈی اونمونو کی بات کی ہے, کہ ہمیں لوگ چاہتے ہیں مذہب. کوئی مجھے بتا دیں جو عام لوگوں میں سے جو مذہب کے خلاف بات کی ہو. انٹلیکچوئل کرتے ہیں, وہ ہمیشہ انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے ان کا, کرتے ہیں. امام غزالی جیسے لوگ جو تھے وہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے. ابتدا میں علامہ صاحب نے بھی کوئی اپنا نقطہ نظر ایسے ہی رکھا ہوا تھا, لیکن بعد میں چینج ہوئے. یہ سوچ تھنکنگ جو ہے آپ کو کئی طرف لے جاتی ہے. مذہب معاملہ جو ہے وہ جھگڑے کا نہیں. ہمارا مذہب والوں سے کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا کہاں ہے؟ کہاں کیپٹل پر. جھگڑا جو ہے مذہب کے نام پر, اگر کیپٹلزم کو سپورٹ کیا جائے گا تو وہاں ہے. مذہب جو ہے وہ اس میں کیپٹلزم کی بنیادوں کو کم از کم چیلنج کیا ہے. ای بنو کی فکر چالاک یہود, یہ بینک جو یہودیوں کے چالاک فکر کا نتیجہ ہے. نور حق کا سینہ آدم ربوت, یہ انسان کے سینے سے حق کا نور چھین کر لے گئے. مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کو مٹی کا پتلا تھا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی, وہ نور ہے ہمارے سینے. اور جب اللہ کا نور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی اور حکمران کو نہیں مانتے ہیں, کسی اور کے آگے نہیں جھکتے ہیں. یہ جو بات کی تھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کی, اس پر علامہ صاحب نے پشت باعث کردہ اقوام شرق میں ایک پورا اقتباس دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نہ جاگیرداروں کے آگے جھکنا ہے, نہ سرمایہ داروں کے آگے جھکنا ہے, نہ بیوروکریٹس کے آگے جھکنا ہے, نہ کسی آقا کے آگے جھکنا ہے. یہ معنی ہے اس کے جو نہیں بتائے جاتے. بال نے کہا چیز قرآن خواجہ را پیغام مرد. قرآن کیا ہے؟ یہ آقا کے لیے موت کا پیغام ہے. دستگیرے بندہ بے ساز و برق, یہ بے سر و سامان آدمی کا ہاتھ پکڑتا ہے. کسی نے مذہب والے نے یہ بات بتائی آپ کو؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ اقبال نے تو یہ فرشتوں کا گیت لکھا ہے, کوئی انسانوں کو نہیں کہا. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. یہ تو فرشتوں کا گیت ہے, انسانوں کو نہیں کہا. وہ تو اس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے. تو مذہب کی ایک وہ انٹرپریٹیشن ہے جو حسن معانی نے کی ہے. مذہب کی ایک اور انٹرپریٹیشن ہے جو مولانا باشانی نے کی ہے. مذہب کی وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ڈاکٹر عزیز الحق نے بھی کی ہے. اس لیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جس نام پہ یہ ملک بن رہا ہے, اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اقلیتوں کو بالکل کارنر کرتے ہیں. ان کے انسانی حقوق پورے ہونے چاہیے. جنہیں آپ اقلیت کہتے ہیں, میں انہیں انسان کہتا ہوں. وہ انسان ہے, یہاں واش دیکھیے پاکستانی ہے, لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے ان کو اقلیت ڈکلیئر کر ہی دیا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو رائٹس ہیں جو اسلام میں پورے طور پر ہیں وہ پورے کیے جائیں. تو اس وقت مذہب کی بات, چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ادارے قائم ہوئے ہیں ان میں بڑے بڑے خاندان, جس میں رسل ٹریبیونل میں باپ تھا یا محمود علی قصوری, وہ جو ٹریبیونل رسل نے قائم کیا تھا جس میں سارتر بھی تھا, جس میں یہاں سے قصوری صاحب تھے. اب آپ دیکھیں ان کے خاندان جو ہیں وہ تعلیم کو کیسے بیچ رہے ہیں.
انہوں نے اب وکالت ذریعہ نہیں ہے ان کا پیسہ کمانے کا، اب اسکول ذریعہ ہے. یہ انڈسٹری اگر ختم ہو جاتی ہے کسی کی تو ان کو زیادہ بینیفٹ ہے لمز میں. یہ کوئی خسارے والے لوگ نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لمز جو ہے کوئی ہائیلی انٹلیکچوئل پیدا کرنے کا ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے. لمز بھی وہی کیپٹلزم کو سپورٹ کرنے والا ادارہ ہے. ایچسن جاگیرداری کو سپورٹ کرنے والا ادارہ تھا، حکمرانوں کو سپورٹ کرنا، گورنمنٹ کالج بیوروکریسی کو سپورٹ کرنے والا ادارہ تھا. یہ ادارے جو ہیں یہ کیوں حساب لائیں گے جس میں عام آدمی کی بات ہوگی، عام آدمی کے دکھوں کی بات ہوگی، عام آدمی کے مسائل کو چھیڑا جائے گا، عام آدمی کے لیے کچھ کیا جائے گا. کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ وہ خلیفہ اگر کسی کے گھر میں گندم پہنچا سکتا ہے، آٹا پہنچا سکتا ہے، تو ہمارا خلیفہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ جی پاکستان ان کے لیے بنا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا. تو انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ چھین لیا سب کچھ جو تھا بھی ان کے پاس، وہ بھی چھین کے لے گئے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ میرا 3 تولے سونا آج لیکچرر کو 15 لاکھ روپیہ دے جو مجھے ملتا تھا. اور اس وقت بھی ہم مہنگائی کا رونا روکتے تھے، فلمیں بنی تھی مہنگائی مار کے. یہ زمانہ تھا. تو لہذا جب تک ہم سب اکٹھے ہو کر اس سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے ہم مرتے رہیں گے. وہ ہمیں مار رہے ہیں، انہوں نے ہمیں مشینیں بنا دیا ہے، ہمیں شے بنا دیا ہے، ہمیں کنزیومر بنا دیا ہے. ہمارے ملک میں وہ انڈسٹری نہیں لگنے دیتے. کیوں لگنے دیں؟ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ادھر تو انڈسٹری لگی ہے تو مزدور بڑا مہنگا ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں سے باہر سے چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کر ختم کریں انڈسٹری. میرے سائیوال مونٹگومری ہوتا تھا، نپن بابر کمپنی نے وہاں پہ سوئیوں کا کارخانہ لگایا پاکستان میں. جو بھی کارخانے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے کیونکہ ہمیں کنزیومر بنا دیا گیا. اور اب یہ جو باتیں ہیں کہ پاکستان کو جو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ منڈیوں کی تلاش ہے. جہاں اقوام متحدہ میں 193 ملک ہیں نا، وہاں اور 5 کا اضافہ چاہتے ہیں ادھر سے، اور 10 کا اضافہ چاہتے ہیں ہندوستان سے. اس میں زبان کو بنیاد بناتے ہیں، اس میں نسل کو بنیاد بناتے ہیں، اس میں جغرافیہ کو بنیاد بناتے ہیں. منڈیاں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تو دوسروں کے لیے ہمیشہ سے کام کرتے چلے ہیں. جب ملوکیت کا دور تھا، اقبال نے کہا کہ اسلام کے نزلی جو ہوئی ہے مسلمانوں کی وہ عرب ملوکیت کی وجہ سے ہوئی ہے. خلافت اور ملوکیت میں بڑا فرق ہے. خلافت میں انٹلیکچوئلز آتے ہیں، دکھ درد رکھنے والے لوگ آتے ہیں، لوگوں کا دکھ درد رکھنے والے. ملوکیت میں لوگ زر کو جمع کرنے والے آتے ہیں، زمینوں کو پہ قبضہ کرنے والے آتے ہیں، انسانوں کو غلام بنانے والے آتے ہیں. یہ آج اور طریقے سے غلام بنایا گیا. ہم سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم سامراج کے لیے کر رہے ہیں. ہم ان ممالک کے لیے کر رہے ہیں جن کا تیل بکتا ہے، ہم ان ممالک کے لیے کر رہے ہیں جن کے اسلحے بک رہے ہیں. یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس دور میں جہاں ہیومنزم کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا ہے، پھر بھی یہ جنگیں ہو رہی ہیں. کوئی دن آپ بتائیں کہ جہاں دنیا میں جنگ نہ ہو رہی. اسلحہ، یہ کیپٹلزم کا ایک سب سے زیادہ جو بڑی انڈسٹری ہے وہ اسلحہ بیچنے کی، وہ بک رہا ہے ان کا، اور ہم خرید رہے ہیں اور ہم بھی جنگوں میں انوالو ہو رہے ہیں. بھائی انسان جو ہے یہ مل جل کے کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہی خواب دیکھا ہے ملت اسلامیہ کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں
ابتدائی یہ تصور کہ ساری دنیا میں اکٹھے ہو جائیں، اور کارل مارکس کا بھی یہی تصور کہ دنیا بھر کے مزدور اکٹھے ہو جائیں، کام کرنا، مزدور سے مراد کام کرنا، وہ کسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کلرک بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی کوئی کام کو پروفیشن ہے اس کے بعد وہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو اکٹھا ہونے کی بات کی ہے، لیکن یہ اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اکٹھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں کی جو قبضہ ہے سرمایہ پر وہ ختم، اکٹھا ہونے کا یہ مطلب۔ تو لہذا ایک تو میں غالب ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے ایسے موقع پہ کہ غالب نے تو یہ بات کہہ دی تھی بہت پہلے، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، کلیسا نہیں ہے عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ انسان کشی کا درس نہیں دیتے ہیں، لیکن یہاں کلیسا آگے ہونے کا مطلب ہے کیپٹلزم آگے ہے، اور ایمان کا پیچھے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہوگی، وہ جو خلافت کا نظام ہے وہ ختم ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بندوبست عوامی ہے انگریزوں نے کیوں کیا، کہ مسلمانوں کو مروایا جن لوگوں نے ان کو زمینیں دے دی گئی۔ پہلے مغلوں کے دور میں الارض للہ کی بات کرتے تھے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں، میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری، زمین تو اللہ کی ہے، جو کاشت کرے گا اس کی ہے، جو کاشت نہیں کرے گا ایبسینٹی لینڈ لارڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، مسلمانوں میں۔ یہ مغلوں کا پورا پیریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو جاگیردار بناتے تھے، وہ 7,000 5,000 3,000، مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ کاشت کریں، یہ آپ کو پرگنہ دے دیا گیا ہے، اسی سے ہمارے لیے فوج 7,000 تیار کریں، اسی سے لگان دیں، اور اسی سے آپ اپنی روزی بھی یہاں سے کمائیں۔ یہ سرکاری تنخواہوں پر فوج نہیں بنتی تھی، وہیں سے کام کرتے رہے فوجی بھی، تو وقت ضرورت بادشاہ کے بھی کام آ جاتے۔ وہ کانسیپٹ کدھر گیا؟ وہ انگریزوں نے آ کے ختم کر دیا، جیسے اپنے ہاں لارڈز ہیں، اپنے ہاؤس آف کامن، اسی طرح ادھر بھی بنا دیا گیا۔ اب وہ جو صحیح معنوں میں ریپبلک جو ہے پلیٹو کی، وہ سامنے آ گئی، جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت جو ہے یہ کروڑوں کا اربوں کا کھیل ہے، یہ آپ کے میرے لیے نہیں ہے۔ اقبال نے اس پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ آزادی کی نیلم پری آپ کو لگتی ہے نہیں، یہ کوئی آزادی نہیں دے رہی آپ کو۔ کہاں آزادی ہے؟ جمہوری دور ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہاں جمہوریت ہے؟ کن کے لیے جمہوریت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو چند ہیں جو ہر حکومت میں آ جاتے ہیں۔ بورژوا ڈیموکریسی ہے، لیکن اصل ڈیموکریسی کون سی ہے؟ جو آپ کو بالیدہ اخلاق والا آدمی، بالیدہ علم والا آدمی، جیسے ایران کی بات ہوئی ہے، ایران کی اسمبلیوں میں پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پی ایچ ڈی رول رہے ہیں۔ کل میں نے انٹرویوز لیے ہیں، 8-10 پی ایچ ڈی آئے وہاں پر، جو 80-85 ہزار پر آنے کو تیار تھے، لیکن وہ ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے یہاں۔ کیوں کہ جو اہلا وہ جو عمرہ بھی ہیں اور اب عالم فاضل بھی ہو گئے ہیں، ان کا مطلب ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے کام کرنا ہے۔ جس دن ہم اپنے لیے کام کرنا شروع کریں گے، سوچیں گے، تو ہم اتحاد میں آئیں گے، مل جل کر کام کریں گے، پھر بلوچ اور پنجابی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر سندھی کا اور پنجابی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر پختون کا اور پنجابی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔
सब पाकिस्तानी फर्द होंगे, एक मुल्क के फर्द होंगे, लेकिन ये झगड़े जो हैं ये पैदा किए जाते हैं। और कौन करते हैं? ये जागीरदार करते हैं, ये उमरा करते हैं। ये आम आदमी झगड़ा पैदा नहीं करता। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, ये कि झगड़े पैदा कर रहे हैं। ये तो इत्तेहाद चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं लोग, लेकिन कौन इकट्ठा नहीं करने देता? जिन्होंने नई मंडियाँ बनाई, नई मंडियों की तलाश में हैं। लिहाजा मुल्क जो है वो एट स्टेक है। मुल्क जो है इसमें इस तरह की साजिशें हो रही हैं कि शायद हो सकता है कि कोई ना कोई इसमें ऐसा हादसा हो जाए कि जिसके नतीजे में हम कहें कि नजरिया पाकिस्तान तो फिर गलत है, नजरिया पाकिस्तान तो बंगाल ने गलत कर। तो भाई बंगाल में जुबान की बुनियाद पर एक मंडी बनाई गई, बहुत बड़ी मंडी, ये आपके सामने। 1 मिनट रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है इसकी साजिशें जारी हैं, और फ्यूडलिज्म की साजिशें जारी हैं, और ब्यूरोक्रेट्स की, और इन सब का एक इत्तेहाद है। इसमें वो भी हैं जो फैसले करते हैं, जो कानून बनाते हैं और कानून के तहत फैसले करते हैं। खावन वड्डियां नित ईमान बेचन एहो मारे सारियां काजियां। वारिस शाह ने ये लिखा है, खावन वड्डियां नित ईमान बेचन। हल्फ लेते हैं कुरान पर, लेकिन क्या कुरान की रूह को समझते हैं? वो तो ख्वाजा पैदा कर रहे हैं, आका पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गुलाम है। तो झगड़ा जालिम और मजलूम का है। असल सारी दुनिया में यही झगड़ा है। चाहे आप लेपा पोती कर लें, नई थेरीज जो हैं उनकी बात करें, सब कुछ करें, लेकिन नई थेरीज का भी मकसद एक ही है कि हाउ टू डेवलप कैपिटलिज्म, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ये है, इंसान को गायब कर दिया गया है। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेट कर सकते हैं। मोदी के अंग्रेज़ों के दौर में ये था। इससे आगे नहीं हमें आने देते। इससे आगे कार्ल मार्क्स लेकर आता है, दास कैपिटल लेकर आती है। इससे आगे सार्त्र लेकर आता है, जो कहता है कि अगर दुनिया में एक भी गुलाम मौजूद है तो मैं आज़ाद नहीं। सोचो, ये कमिटमेंट है कि दुनिया भर से गुलामी का खात्मा, तो मैं आज़ाद हूँ। ये है वजूदियत, वो है मार्क्सिज्म, जिसमें कैपिटलिज्म पर मुकम्मल तौर पर एतराज़ किया गया है। और एलियनेशन की थ्योरी फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो एरिक फ्रॉम ने मुरतब किए हैं कार्ल मार्क्स के, उसमें एलियनेशन की थ्योरी भी वाज़ेह तौर पर दी गई। तो हम सब लोग एलियनेटेड बीइंग हैं। हम अपने आप में तब आएंगे कि जब हम सही अप्रोच के तहत सोसाइटी को देखेंगे और आपस में इत्तेहाद कायम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डेफिनेटली मसला हैव्स और हैव नॉट का है, और उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम इस डिस्कशन को मज़ीद इस पे सेशंस करवाएंगे। मैं सबसे पहले आप दोस्तों के लिए शुक्रिया के अल्फाज नहीं मेरे पास, लेकिन आप सबका शुक्रिया। सुनना सबसे मुश्किल काम है, और बैठ के उसे आपने जिस तामल से सुना है और उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मैं आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साबिर सईद साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ शाह साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ गुप्ता साहब का, मैं सलमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं सैयद अजीम का शुक्रगुजार हूँ, और सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सब तशरीफ़ लाए और इस डायलॉग को बामायनी बनाया। इसमें हम तमाम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और फर्दर हमारे लिए सोच के दरबार हुए हैं कि ये जो सिलसिला है इसको किस सतह पे मज़ीद देखा जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो इजलास है उसका हम अनाउंस कर देंगे।